اللہ جاء قریب ذل کریم تجلی بسم منتقمی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 13ویں سبق میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے فتنوں سے بچنے کی تدابیر، اللہ تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو کورس کا ہر موضوع کسی نہ کسی فتنے کے بچاؤ کی تدبیر ہی ہے، لیکن ایک الگ موضوع مجموعی لحاظ سے رکھا چونکہ کچھ حصہ حدیث مقدسہ میں مجموعی لحاظ سے فتنوں کے بچنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو اس واسطے ایک مجموعی لحاظ سے فتنوں سے بچاؤ کے لیے موضوع کا انتخاب کیا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے فتنوں سے حدیث پاک کی روشنی میں کس طرح بچ سکتا ہے۔ فتنے کو قرآن مقدس میں جہاں تک میں نے پڑھا تقریباً 11 معنوں میں استعمال کیا گیا، لیکن فتنے کا زیادہ تر جو استعمال ہے وہ آزمائش کے معنی میں ہوتا ہے یا پھر فتنہ بمعنی فساد کے ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا واتقوا فتنہ، فرمایا فتنوں سے بچتے رہو۔ یہ آرڈر ہے باقاعدہ ہمارے موضوع کے نام کی طرح کا کہ اللہ نے فرمایا واتقوا فتنہ، فتنوں سے بچ کے رہو، فتنوں کے نہ قریب جانا نہ فتنوں کے اندر جو ہے داخل ہونا، قریب جاؤ گے تو فتنوں میں پڑ جاؤ گے، اس واسطے فتنوں سے بچتے رہو۔ ایک مقام پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل اور خون ریزی بھی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اتنا قتل کرنے کا فساد نہیں جتنا فتنہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ کریم نے مختلف جگہ پہ فتنے کا ذکر کیا، تو بہرحال فتنے کا ذکر حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ فتنہ آزمائش اور ابتلا کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ وہ رب ہے، وہ فتنے پیدا ہی نہ ہونے دیتا، فتنوں کو پیدا کیوں ہونے دیتا ہے؟ اور پھر فتنے پیدا کر دینے کے بعد پھر بندوں کو کہتا ہے اس سے بچ کے رہنا، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا، وجہ یہ ہے کہ حضور کی امت سے پھر رب پیار جو کرتا ہے، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی آزمائش بھی کی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہے کہ جس سے پیار کیا جائے، لوگ اسے مختلف طریقوں کے ساتھ محبت کی جائے تو آزماتے ہیں، لیکن اللہ کے آزمانے میں، آزمائش میں، فتنے میں ڈالنے میں اور ہماری آزمائش میں فرق ہے۔ ہم نے کسی سے پیار کیا، ہمیں نہیں پتہ نہیں با وفا نکلے گا کہ بے وفا نکلے گا، اس واسطے ہم آزمائش کرتے ہیں۔ رب کو پتہ ہے کہ با وفا ہے یا بے وفا ہے، رب کو تو پتہ ہے، رب کیوں آزمائش کر رہا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ اپنے محبوب کے بندوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پہ ایمان لائے، میرے محبوب کے سنگی بنے، میرے محبوب کے امتی بنے، حضور کے ساتھ مل گئے، اب ان کی میں کروں آزمائش تاکہ پرکھے جائیں۔ پرکھے جانے کے بعد ساری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ حالات سے ٹکر لے کر کون ہے جو میرے محبوب کے قدموں میں رہتا ہے اور کون ہے جو حالات کے بہاؤ میں بہہ کر اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ جاتا ہے۔ رب کو تو پتہ ہے کہ کون ہے ایسا، لیکن رب نے دنیا والوں پہ بھی ظاہر کرنا ہے ایسا بندہ کہ کون ہے جو حالات کے اندر سخت سے سخت حالات میں، فتنوں کے دور میں بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کو چھوڑتا نہیں ہے، حضور کے در اقدس سے لگا رہتا ہے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فتنوں کے قریب تک بھی نہیں جانا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فتنے رکھے۔ روئے زمین پہ فتنے ہیں کتنے، اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی ایک بلند جگہ پہ کھڑے تھے، سرکار کے ساتھ صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ اس دوران آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، موضوع سے اٹیچ تو اگلی بات ہے لیکن یہ جملہ تھوڑا غور سے سننا۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ
کچھ دیکھ رہے ہو, تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا, آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. یہ جملے پہ غور کرو. سرکار نے صحابہ سے پوچھا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. کیا پتہ چلا؟ جس مقام تک نبی کی نگاہ جاتی ہے امتی کی نگاہ اس مقام تک کام نہیں کر سکتی. جو نبی دیکھتے ہیں امتی اس مقام تک نہیں دیکھ سکتا. نبی کا دیکھنا اور ہے, امتی کا دیکھنا اور ہے. نگاہ نبوت کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکا تو آج کل کا بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری نگاہ اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کچھ لوگوں کو یہ غلطی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دیوار تک دیکھتے ہیں, دیوار سے پرے ہمیں نہیں نظر آتا. تو اللہ کے نبی بھی صرف دیوار تک جانتے ہیں, پرے نہیں نظر آئے گا. معاذ اللہ یہ غلط ہے. صحابہ نے سامنے کھڑے ہو کر بتا دیا یا رسول اللہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. سرکار نے بھی بتا دیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. فرمایا میں کچھ دیکھ رہا ہوں. صحابہ نے عرض کیا آقا بتائیے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب صحابہ میں تجسس ہے, انتظار ہے کہ آقا بتائیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے کی گرنے کی جگہ. فرمایا کتنی ہے؟ فرمایا جس طرح آسمان سے برسے بارش تو اس بارش کے برسنے کی جگہ تمہارے گھر میں ہوتی ہے, اتنی جگہ فتنوں کی بھی تمہارے گھروں میں مجھے نظر آ رہی ہے. اب بات صحابہ سے ہو رہی تھی اور مخاطب بعد والے اور ان کے زمانے کے اخیر کے کچھ لوگ مراد تھے کہ فتنے آ جائیں گے. اور کتنے آئیں گے؟ جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں, بارش کی بوندیں ہوتی ہیں, وہ ہم گن نہیں سکتے. ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں پدموں تک کتنے حساب سے بھی باہر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنوں کے گرنے کی جگہ کتنی ہے جتنی بارش کے قطروں کے زمین پہ گرنے کی جگہ ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ فتنے کوئی ایک دو نہیں, یہ بہت بڑا سیلاب ہے فتنوں کا, جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا اور امت کو بتا بھی دیا. کمواقع القطر کے لفظ ہیں کہ بارش کے قطروں کے گرنے کی جگہ, اور امت کو بتایا کہ اتنے فتنے ہوں گے اور ان سے بچنا ہے. اب ظاہری بات ہے اتنے شدید فتنوں کے دور میں جس شخص نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا اور یہ دامن ستھرا لے کر رب کے دربار میں حاضر ہوا, وہ شخص دنیا کا کامیاب ترین بندہ ہوگا. جیسے حضرت عمر سے پوچھا گیا نا تقویٰ کیا ہے, تو فرمایا کبھی کسی خاردار جھاڑیوں کے اندر سے کسی کو گزرتے دیکھا, کانٹے والی جھاڑیوں کے پاس سے, کہا جب وہاں سے گزرتا ہے تو اپنے کپڑے کے ہر حصے کو سمیٹتا ہے, کوئی حصہ کانٹے سے اڑ نہ جائے, اڑ گیا تو خراب ہو جائے گا. جیسے وہ سنبھال کے بچ کے نکل گیا نا, فرمایا یہی تقویٰ ہے. اور اللہ کے بندوں میں سے وہی شخص متقی پرہیزگار ہے جس نے اپنے سارے دامن کو فتنوں سے بچا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا. اور جس کے دامن پر فتنوں کی آلودگی ہوئی وہ اللہ کے دربار میں شرمندہ ہوگا. رب فرمائے گا میں نے تو اس سے محبت کی تھی لیکن تو بے وفا نکلا, تو نے وفاداری نہیں کی, تو فتنوں میں مبتلا ہوتا گیا. میرے حکم کے سامنے, میرے نبی کے حکم کے سامنے تو فتنوں میں پڑ گیا. اب اس مقام پر سنیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے والا شخص کون ہوگا اور کس طریقے سے فتنوں سے بچنا پڑے تو وہ بھی بہتر ہے. سرکار نے فرمایا یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنما, فرمایا وقت آئے گا مسلمان کا سب سے بہترین سرمایہ چند بکریاں ہوں گی. سب سے بہترین سرمایہ صرف فرمایا چند بکریاں ہوں گی. ان بکریوں کو لے کر کیا ہے, یتبع بہا شعف الجبال او مواقع القطر, فرمایا ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جائے گا, آبادیوں سے سائڈ پہ نکل جائے گا, سائڈ سے ہو جائے گا. کیوں؟ فرمایا یفرو بدین ہی من الفتن, فرمایا اس شخص کی مجبوری یہ ہوگی کہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے لوگوں سے الگ ہو کر جنگلوں میں نکل جائے گا کہ میرا دین فتنوں سے محفوظ ہو جائے. یہ خطرہ بھی بیان کیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ زیادہ سرمایہ داری کے لیے انسان کو لوگوں میں رہنا پڑتا ہے, ہر کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رکھنی پڑتی ہے. جس وقت کثرت سے اختلاط ہوگا تو فتنے کا خطرہ ہوگا. اب موجودہ دور میں ایسی صورتحال ہے کہ جہاں تک ہمیں سمجھ آتا ہے ہر شخص ایک بندہ ہے نا,
اس ایک بندے میں درجنوں فتنے موجود ہیں. وہ ایک مقام پہ بولے تو کبھی ایک جملہ فتنے سے بھرا ہوا، کبھی دوسرا جملہ فتنے سے بھرا ہوا، کبھی تیسرا جملہ فتنے سے بھرا ہوا. اب میں ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں. عموماً معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے جی قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، اور آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، نیٹ سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا، علماء سے دین سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ فتنہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں نیٹ سے دین سیکھو. نیٹ کس کے کنٹرول میں ہے؟ میں استعمال کر سکتا ہوں، آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پہ ملحد لوگ بیٹھے ہیں جو بالکل بے دین ہیں. نیٹ پہ تو وہی کچھ نظر آئے گا جو کسی نے نیٹ پہ رکھا ہوگا. اس مقام میں سے فتنوں سے بچ کر خالص دین کو نکالے گا تو کون نکالے گا؟ اللہ کا وہ بندہ نکالے گا جس نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری، اور جس نے جیسے دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے اس نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھن نکال کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. یہی طریقہ، اور یہ اس زمن میں فتنے سے بچنے کی تدبیر بھی آ گئی کہ جس مقام پر بات آئے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی، تو دیکھو صحابہ کیسے چلے، دیکھو اسلاف امت نے کیسے اس مقام پر طریقہ اختیار کیا، دیکھو اللہ کے دین کے بزرگوں نے اس مقام پر کیا طریقہ اختیار کیا. میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ جھگڑنے کے لیے ایک بد مذہب آ گیا. وہ بد مذہب وہ تھا جن کا نظریہ ہے کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کی تشریح میں جو بزرگان دین نے کہا ہم وہ نہیں مانتے. کتابوں کی گٹھڑی پاس ہے اور حضور پیر سیال سے بحث کرنے کے لیے آ گیا. حضرت صاحب بہت بڑے عالم تھے، اللہ کریم نے یہ عروج بخشا تھا علم کے اندر. آپ فرماتے ہیں میں جمعہ کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنے لگا. وہ مولوی صاحب آ گئے، اس نے کہا میرے ساتھ بحث کرو، میرے ساتھ بحث کرو، مناظرہ کرو. آپ نے فرمایا میں سنتیں پڑھ لوں پھر تیرے ساتھ بات کر لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں ابھی کرو. جھگڑنے لگ گیا. اب وہ تھا وہی جو پہلے میں نے بتایا کہ وہ حدیث کو صرف ماننے والا، غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، اہل حدیث انہوں نے اپنا نام بنایا ہوا ہے. جھگڑنے لگ گیا کہ صرف حدیث مانیں گے، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل، نہ امام مالک، کہ انہوں نے جو فقہ نکالی فقہ کو نہیں مانتے، مجھ سے بحث کرو. حضور پیر سیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سنتیں پڑھنے دو، لیکن جب اس نے جھگڑا کیا نا کہ مجھے جلدی چاہیے، تو آپ نے فرمایا چل میری ایک بات کو سوچ کے رکھ، میں سنتیں پڑھتا ہوں پھر بات کر لیتے ہیں. اس نے کہا وہ بتاؤ. آپ نے دربار شریف کی طرف اشارہ کیا، سیال شریف استانہ دربار شریف کی طرف اشارہ کیا. فرمایا یہ صدیوں پہلے بزرگ جن کو دنیا سے گئے ہوئے بھی سینکڑوں سال ہو گئے، صدیاں گزر گئی، صدی بیت گئی ہے، یہ لوگوں نے جو حدیث سے مطلب سمجھا وہ غلط تھا، اور جو حدیث کا معنی تو سمجھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس بات کا مجھے سوچ کر جواب دے، اور یہ بھی سوچ کہ جن کے قبروں کی مٹی کو بھی لوگ چومتے ہیں انہوں نے حدیث کا غلط مطلب بیان کیا اور تو صحیح سمجھنے والا آیا ہے. آپ نے فرمایا میں سنتے پڑھتا ہوں پھر بعد میں بات کر لیں گے. یہ ایک جملہ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا. جب سلام پھیرا نماز پڑھ کے فرمایا آجا بحث کر لے. اس نے کہا بحث نہیں کرنی، مجھے اپنی بیعت فرما لو، بحث نہیں کرنی، مجھے اپنا مرید بنا لو. بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ فتنے سے بچنے کا واحد حل اور بہترین حل یہ ہے کہ اسلاف امت کی پیروی کی جائے، دین کا جو مطلب جو مفہوم ہمارے بزرگوں نے نکالا اس کی تابع داری کی جائے. اس سے ادھر ادھر ہوئے تو ہمارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں جتنی ان کو رب نے سعادت بخشی تھی. وہ اس پائے کے لوگ تھے جنہوں نے حدیث رسول کا بھی مطلب سمجھنا ہوتا تو کبھی کبھی ڈائریکٹ دربار رسول سے بھی رابطہ کر لیتے اور اللہ کے رسول سے بات کر کے حدیث کے مطلب کو سمجھ لیتے تھے. اللہ نے ان کو یہ عروج اور کمال بخشا تھا. شیخ ابن عربی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ابن عربی فتوحات مکیہ ان کی ہے. میں سورہ یوسف کی ایک دفعہ تفسیر بیان کر رہا تھا جمعے پر، تو وہاں پہ ایک آیت آ گئی. اب یہاں پہ سارے بھائیوں نے خاص توجہ رکھنی ہے. آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اب آیت کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی. تو یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو قصہ ہے نا اسی مقام پر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا،
یہی لفظی ترجمہ ہے. وہما اور یوسف نے ارادہ کیا بہا اس عورت کا. اب لفظوں سے کوئی بندہ یوسف علیہ السلام کی طہارت کو نہیں سمجھ سکتا. لفظ یہ ہے کہ یوسف نے ارادہ کیا عورت کا, عورت نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا. شیخ ابن عربی فرماتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچا تو میرا ذہن پھر گیا. قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ سچا ہے, ایک ایک حرف کی سچائی پر ہمارا ایمان ہے, اور اللہ کے نبیوں کی پاک دامنی پر بھی ہمارا ایمان ہے. یوسف علیہ السلام کا دامن شریف بالکل صاف ستھرا ہے, لیکن یہاں جو مطلب ہے کہ یوسف نے ارادہ کیا اس عورت کا, عورت نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا. کہتے ہیں میں پریشان ہوا. اب یہ مقام ہے اللہ والوں کا. فرمایا جب پریشان ہوا تو میں نے کہا پریشانی کی کیا ضرورت, یہ چوتھے آسمان پہ ہیں یوسف علیہ السلام, جا کے ان سے ہی پوچھ آتے ہیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے. ابن عربی فرماتے ہیں پھر میں نے روحانی پرواز شروع کر دی. روحانی طور پر پرواز کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور پوچھا اس کا مطلب کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا آیت کا مطلب ٹھیک ہے, عورت نے ارادہ کیا یوسف کا, مطلب یوسف کو پھسلانے کا, اور یوسف نے ارادہ کیا عورت کا, یعنی عورت سے بچ جانے کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے خود مطلب سمجھ کر مطلب امت کو بیان فرما دیا. اب ایسے لوگوں کا نکھارا ہوا دین ہمارے سامنے ہو اور ہم کہیں کہ نہیں جو مطلب مجھے سمجھ آیا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر شخص کہتا ہے نہیں جی جو میں مطلب سمجھتا ہوں دین کا اس پہ چلیں گے, جو مجھے تو یہ سمجھ آئی, مجھے تو یہ سمجھ آئی. تجھے سمجھ کیوں یہ آئی؟ تو اس سمجھ پہ چل جو اللہ والوں نے نکال کے دیا ہے. ہمارا دین اللہ نے قرآن کو بے شک آسان بنایا. ایک فتنہ ہے بہت بڑا جو عموماً لوگوں کہتا ہے کہ صرف جو ترجمے سے قرآن پڑھ لو تمہیں ہدایت مل جائے گی. صرف ترجمہ شریف یقیناً بابرکت ہے, ہمیں اس میں اعتراض نہیں, لیکن قرآن کے ترجمہ کو سمجھنے کے لیے دربار مصطفیٰ کی ضرورت ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں علامہ اقبال کے لکھے ہوئے شعروں کے مطلب نہیں سمجھ آتے. جو لوگ علامہ اقبال کا کلام نہیں سمجھ سکتے وہ رسول خدا کا کلام کیسے سمجھیں گے؟ تو رسول خدا کی بات آئے تو وہ سمجھنی ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اہل بیت اطہار سے. دین شریعت کا مطلب ان لوگوں سے لینا ہے, نہ کہ وہ جو ہماری سمجھ میں آیا. قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جن کے صرف لفظ سن کر صحابہ نے جو مطلب نکالا وہ کچھ اور تھا, پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مطلب کی درستگی فرمائی. فرمایا یہ نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے, یہ قرآن مقدس میں ہے سحری کے حوالے سے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اب آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سحری اس وقت تک کھاتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. یہ آیت اتری تو وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی, جو نسلاً عربی تھے, جنہوں نے ساری عربی سمجھی ہوئی تھی, صحابی رسول گھر گئے اور 2 دھاگے سرانے کے نیچے رکھ لیے, ایک چٹے رنگ کا ایک کالے رنگ کا. کھانا کھانے لگ گئے, سحری کھانے لگ گئے, سرانہ اٹھا کے بار بار دیکھتے کہ علیحدہ علیحدہ کالا اور سیاہ نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا. لائٹیں تو نہیں نہ تھیں. کھاتے رہے, جب اچھا بھلا چاندنا ہو گیا تو پھر پتہ چلا کہ ہاں یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے. تو اس وقت سحری کا کھانا بند کیا, حضور کے دربار میں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اس کا یہ مطلب نہیں. اب قرآن کی آیت کا مطلب صحابی سمجھنے کے لیے بھی حضور کا محتاج ہے. 14ویں صدی کا امتی کہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں, میں ڈائریکٹ ترجمے سے سمجھ لوں گا, تو غلطی ہے اس کی. ان لوگوں نے جن کی مادری زبان عربی تھی انہوں نے سمجھنے کے لیے حضور کے دربار میں حاضری دینی پڑی. سرکار نے فرمایا یہ دھاگے والا مطلب نہیں ہے. سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق کا دھاگا, وہ جو سفید جو ہے پاؤں پھٹتی ہے, اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے آسمان کی سیاہی جو رات بھر آسمان پر رہی, کہ جس وقت تک کھاؤ کہ جس وقت مشرق کی جانب سے وہ نیچے سے سفیدی طلوع نہ ہو جائے, جسے صبح صادق کہا جاتا ہے. فرمایا اس دھاگوں سے مراد وہ ہے. اب صحابی کو بھی حضور کی محتاجی ہے کہ وہ حضور کے بغیر آیت کریمہ کا مطلب نہیں سمجھ پائے. اب کوئی کہے کہ صرف ترجمے سے مطلب سمجھ آ جائے گا, یہ اوکھی بات ہے. بہرحال یہ فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے اور اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے. دوسرے نمبر پر
کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں دوسرا فتنہ، اور یہ سب سے مین فتنہ ہے، شاید سارے فتنوں کی جڑ یہ ہے، بلکہ شاید میں نہ کہوں کیونکہ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ سارے فتنوں کی جڑ یہ ہے، یہ پیٹ کا فتنہ۔ جس مقام پر پیٹ کا فتنہ آ جائے وہاں پہ دین بھی بکتے ہیں، فتوے بھی بکتے ہیں، شریعت بھی بکتی ہے۔ پیٹ کا فتنہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے طہارت کی صحابہ کی ان مسائل سے، پیٹ کے معاملے میں صحابہ کو بے نیاز کر دیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مال و دولت صرف اتنا چاہا جس سے گزارا ہو سکے، اور اس گزارا کر کے انہوں نے زندگیاں گزار دیں، بس انہوں نے بہتا کچھ نہیں جمع کیا۔ اور یہ بات کہ یہ بین جڑ ہے فتنے کی، میرے نبی نے فرمایا الدنیا راس کل حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا اور گناہ کی جڑ ہے۔ جس مقام پہ بھی گناہ ہوتا نظر آئے گا پیچھے اس کے جڑ دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کا پیار ہوگا، دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اس فتنے میں مبتلا ہوا ہوگا۔ حدیث سنیے، حضور کے زمانے میں، اور یہ خطرہ حضور نے بیان کیا، ایسے ہوتا تھا کہ سرکار اپنے صحابہ میں سے کوئی بندہ بھیجتے تھے، چلو فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں، جیسے آج کل کالونیاں ہیں کہ چلو جی رمضان کالونی فلاں کالونی فلاں کالونی میں تم جاؤ، وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطرانہ جو مسلمانوں کا ہے وہ جمع کر کے لے آؤ۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی۔ ریاست مدینہ میں حضور علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا بحرین کے علاقے میں کہ جاؤ وہاں سے مال جمع کر کے لے آؤ۔ اب اس بھیجنے کا بھی مدینے والوں کو پتہ ہوتا، جب کوئی واپس پلٹ کے آتا تو اس کا بھی پتہ چلتا، جب واپس پلٹ کے آتا تو حضور کے زمانے میں بیت المال کا قیام نہیں تھا، آتے ہی سرکار غریبوں میں سب کچھ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، کچھ بھی نہ بچنے دیتے تھے۔ کبھی کچھ بچ جاتا تو حضور بڑے پریشان ہوتے اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو تقسیم کر دیا جاتا۔ جس وقت مال لانے والا لے کے آتا تو اصحاب انتظار میں ہوتے، کیونکہ اس وقت غربت اتنی تھی، ضرورت اتنی تھی مال و دولت کی، کہ جس زمانے میں ایک ایک کپڑوں میں صحابہ نے نمازیں پڑھی، ایک ایک کپڑوں میں کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارے کیے، پانی کی ایک ایک گھونٹ پہ انہوں نے روزے رکھے۔ مال آیا تو صحابہ کرام کثرت کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ آج مسجد جو ہے کھچا کھچ بھر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو دیکھا کہ پیچھے ہجوم ہے۔ اب سرکار کو سمجھ لگ گئی، سرکار نے فرمایا لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے واپس آ گئے ہیں۔ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور مسکرائے کہ یہ سارے لوگ، زیادہ لوگ یہ مال لینے کے لیے آئے، اگرچہ وہاں پہ محبت، دنیا کی محبت کا رائی کے دانے جتنا بھی شبہ نہیں تھا، وہ تو حاجت مند تھے نا۔ وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ایک ایک کپڑوں میں نمازیں پڑھتے تھے، حاجت مندی تھی، لیکن سرکار نے ایک خطرے سے آگاہی پیغام دیا۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ما اخاف علیکم الفقر، فرمایا میں نبی ہوں اور سچی زبان اللہ کے نبی کی، فرمایا مجھے اپنی امت پر غربت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے، محتاجی ختم کر دی حضور نے ایک جملے میں۔ فرمایا مجھے نہیں خطرہ کہ میرا کوئی امتی بھوکا مرے گا، فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خطرہ ہے تو کس بات کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا خطرہ ہے اس بات کا کہ دنیا تم پہ ڈھیر ہو جائے گی اور وافر ہو جائے گی، جیسے پہلے لوگوں پر وافر ہوئی۔ ان لوگوں میں دنیا آئی تو وہ دنیا میں مستغرق ہوئے، تو فرمایا ان کو جیسے دنیا نے ہلاک کیا ایسے میری امت میں بھی دنیا آ کر ان کو برباد کرے گی۔ اب اس کا خطاب صحابہ سے نہیں تھا، یہ ہم لوگوں کی بات تھی۔ صحابہ تو دنیا کی محبت سے پاک تھے نا، تو ہم سے بات تھی۔ فرمایا آئے گی تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے، اور پھر خطرہ ہے کہ جیسے ان پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ایسے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آخر پہ ایک روایت سنیے جس سے فتنوں سے بچاؤ کی سب سے عظیم تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلے ایک بخاری کی حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ایک ارشاد فرمایا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا میرے غلاموں انی تارکم فیکم مستقلین، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
باری سے مراد ہے فل پاور، طاقتور چیزیں. فرمایا لن تدلوا ما ان تمسکتم بہما، فرمایا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، فتنوں میں نہیں پڑو گے اگر ان دو کو تھامے رکھیا. اب دیکھو پوری کتاب بتا دیتے تو ہم میں سے کون تھا جو جھگڑ سکتا ہے. یہ تو اس نبی کی مہربانی کہ قیامت تک کی ہدایت کا سر چشمہ بتایا اور کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، صرف دو چیزیں بتا کر بات کو ختم کر دیا. فرمایا دو چیزیں ہدایت کا سر چشمہ ہیں. کیا؟ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے. قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن سے لپٹے رہنا، چمٹے رہنا. اور دوسرے نام میں بعض جگہوں پہ فرق ہے، ایک مقام پہ ہے، دوسرا ہے وہ سنت و رسول اللہ، کہ میری سنت یعنی میری حدیث کا دامن بھی کبھی نہ چھوڑنا. اور کچھ روایتوں میں ہے فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت مقدس ہے، اس کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا. فرمایا یہ دونوں چیزیں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میری اہل بیت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر پر قرآن بھی آئے گا اور میری اہل بیت بھی آئے گی. قرآن کے ساتھ اہل بیت کا تعلق، یہ دو چیزیں سمیٹ کے جمع کر کے رکھنا. جو حدیث میں نے عرض کرنی تھی وہ اب سنیے. سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے. فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، فرمایا جس بندے کی زندگی رہی میرے بعد امت میں ڈھیر سارے اختلاف دیکھے گا، فتنے دیکھے گا. یہ سرکار نے خود خبر ارشاد فرمائی. فرمایا اختلاف دیکھے گا امت میں. بچنے کا حل، اب یہ بہت بہترین حل ہے اور اس حل کو، اس چیز کو کبھی بھی ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا کہ اگر دامن صاف لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو. فرمایا اختلاف ڈھیر ہوں گے لیکن بچنے کا حل ہے علیکم بسنتی، فرمایا میری سنت کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. جب بات سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے تو وہاں پہ کسی چیز کو درمیان میں آڑے نہیں آنے دینا، سنت کو پکڑ لینا. زمانہ جھگڑے تو جھگڑے، زمانہ لڑے تو لڑے، زمانہ مارے تو مارے، سنت کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لینا. اور دوسری کیا فرمائی؟ فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے خلیفوں کی سنت کو بھی اپنے ہاتھوں پہ پکڑ لینا. کیوں؟ فرمایا خلیفوں کی مجھے گارنٹی ہے کہ یہ خلیفے حق کی راہ پر رہیں گے. ان سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. فرمایا یہ میرے خلیفے ہیں، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو لازمی پکڑنا. اب سمجھنا پڑے گا کہ ہر حصے میں، زندگی کے ہر حصے میں حضور نے کیا فرمایا، وہاں پہ حضور نے کیا کہا، وہاں پہ حضور نے کیا کہا. جس معاملے میں صحابہ کو حضور کے طریقے کا پتہ نہ چلتا، صحابہ رک جاتے، وہ کام بھی جو ہے ڈیلے کر دیتے کہ بعد میں کر لیں گے، پتہ نہیں چل رہا کہ سرکار نے کیا کیا. ہماری زندگی کے بیشتر حصے ہمیں پتہ ہے کہ حضور نے کیا کیا، لیکن ہم اس سے ہٹ کر چلتے ہیں. نئی تہذیب، نیا تمدن، ہر فکر میں اس فتنے سے سائڈ پر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سنت کو، میری سنت اور صحابہ کی سنت کو تمسکوا بہا، فرمایا اس سے لپٹ جانا. اب لپٹ جانے کا مطلب دیکھنا ہو تو اس وقت جس وقت گھر سے ماں جا رہی ہو بچے کو گھر چھوڑ کر، اور بچہ کہے کہ میں نے بھی ساتھ آنا ہے اور ضد کرے، تو بچہ پھر ماں کا پلو پکڑ کے لپٹ جاتا ہے. کبھی کپڑے کا لڑ پکڑتا ہے، کبھی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کے یوں لپٹ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے آنا ہی آنا ہے. اب اس وقت تک ماں قدم بھی نہیں اٹھا سکتی جس وقت تک بچے کو ساتھ نہ لے جائے. 2 سال کا بچہ بھی ہو تو وہ بھی لپٹ کر اپنی مرضی منوا لیتا ہے. سرکار نے فرمایا میری سنت کو یوں چمٹ جانا. کھینچنے والے کھینچتے رہیں تو تمہارے ہاتھوں سے سنت نہ جائے، اور ہاتھوں کی طاقت ہوتی ہے کم. فرمایا اگر سخت حالات اس قسم کے آ جائیں کہ ہاتھوں سے چھوٹنے کا خطرہ ہو تو فرمایا ادو علیہا بالنواجذ، فرمایا پھر اپنے دانتوں میں سے جو داڑیں ہیں ان داڑوں کے ساتھ میری سنت کو پکڑ لینا. یہ بڑے دانت، داڑیں، ہنا جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ میری سنت کو پکڑ لینا. اب سختی اور مضبوطی کے ساتھ جس وقت کسی شے کو پکڑنا ہو تو پھر یہ داڑیں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی خصوصیت ہے. حکماء اور طبیبوں نے کہا کہ جو چیز ان سے پکڑ لی جائے نا اور پھر کوئی کھینچتا رہے
دو ہی ایک ہی صورتحال ہے، وہ چیز چھوٹے گی نہیں، کبھی بھی نہیں چھوٹے گی، یا دانت ٹوٹ جائیں گے مگر اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے، ٹوٹ تو سکتے ہیں مگر اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سرکار نے ان کا ذکر کیا، داڑھوں کا، فرمایا اس طرح پکڑنا جیسے داڑھوں میں کوئی چیز پکڑ لی جاتی ہے کہ زمانہ چھڑانا چاہے تو تم کٹ جاؤ مر جاؤ پر میرے سنت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ہدایت کا واحد حل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کے بغیر انسان فتنوں سے نہیں بچ سکتا، کہ جہاں پر انسان نے اپنی مرضی شامل کی کہ میری سمجھ یہ ہے یا میں سمجھتا ہوں ان حالات میں یہ کرنا چاہیے، وہ بندہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ داڑھوں کے ساتھ سنت کو پکڑ لے۔ اور ایک معنی محدثین نے یہ کہا کہ جس وقت سخت تکلیف ہو نا، کوئی مار رہا ہو یا کوئی تکلیف دے رہا ہو، تو بندہ درد کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اس طریقے کے ساتھ کر کے بندہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے، دانت ایک دوسرے پہ زور سے دبا کے۔ تو سرکار نے جو فرمایا نا ادو علیہ بن نواجد، فرمایا دانتوں داڑھوں کے ساتھ اس کو دبانا، پکڑنا مضبوط، مطلب یہ ہے کہ تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی۔ جس طرح دوران تکلیف داڑھیں دبا کر درد پیتے ہو نا، فرمایا سنت پہ چلنے کا درد بھی اسی طریقے سے پی جانا، تب فتنوں سے بچو گے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر فتنوں سے بچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ایک دعا ہے، وہ آپ بھی سماعت کر لیجئے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور یہ دعا وہ ہے جو رب نے اپنے نبی کو سکھائی، اللہ نے سکھائی حضور کو کہ یوں دعا مانگا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے بھی الفاظ ہیں لیکن جو ہمارے موضوع والے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے سکھایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرو کہ اللہم اذا اردت بقوم فتنۃ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو فقبضنی الیک غیر مفتون، اور ایک مقام پہ لفظ ہے فتوفنی الیک غیر مفتون، یا اللہ پھر مجھے اپنے پاس ہی بلا لینا، مجھے فتنوں میں نہ ڈالنا، مجھے فتنوں سے بچا لینا، مجھے اپنے پاس ہی بلا لینا، میں فتنوں میں نہیں پڑ سکتا۔ ظاہری بات ہے یہ ایک آزمائشی سلسلہ، حضور کو دعا سکھائی گئی لیکن حضور کے واسطے سے یہ امت کو سبق تھا، یا اللہ جب کسی قوم پر کسی لوگوں پر فتنے کا تو ارادہ کرے تو مجھے اپنے پاس فتنوں سے محفوظ رکھ کے بلا لینا۔ سرکار نے بنو امیہ کے خطرات بیان کیے تھے، فرمایا 61 ہجری میں میرے دین کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا، وہ یزیدی دور کا۔ حضرت ابو ہریرہ زندگی بھر دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے 61 ہجری نہ دکھانا، مجھے 61 ہجری نہ دکھانا، او کربلا والا واقعہ ہوا تھا، اور پھر یہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ 60 ہجری میں وفات پا گئے، 61 ہجری سے بچ گئے، اللہ کریم نے اس فتنے سے ابتلا سے ان کو محفوظ کر لیا۔ بہرحال یہ دعا ہے کہ یا اللہ جب فتنے کا تو کسی قوم میں ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔